ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ عزیز دوستو، 2 دن پہلے جو واقعہ پیش آیا لاہور موٹر وے پر کہ ایک خاتون جو جا رہی تھی، ان کے ساتھ 2 بچے تھے، ان کا ریپ کیا گیا، ان کے ساتھ ظلم کیا گیا۔ یہ بہت قابل مذمت واقعہ ہے۔ پاکستان میں، اسلامی مملکت میں اس طرح واقعے کا پیش آنا، یہ ہمارے لیے ڈوب کر مرنے کا مقام ہے۔ اس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے۔ کیوں ہمارے ملک میں اس طرح واقعات پیش آتے؟ کبھی 6 سال کے بچوں کے ساتھ ریپ کیا جاتا ہے، پھر انہیں مارا جاتا ہے۔ کبھی اس طرح خواتین کا ریپ کیا جاتا ہے ان کے بچوں کے سامنے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے، اگر ایک ظالم کو سر عام سزا دی جائے تو پھر کسی میں یہ ہمت نہیں ہوگی کہ وہ اس طرح کام کرے۔ اسی وجہ سے رب کریم نے فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ، تمہارے لیے بدلہ لینے میں زندگی ہے، خوشی کی۔ اگر حدود و قصاص ملک میں صحیح طریقے سے قائم ہو جائے تو انشاءاللہ یہ کیسز ختم ہو جائیں گے۔ دوسری بات جو بہت زیادہ اہم ہے وہ یہ ہے کہ شریعت کے ہر حکم میں حکمت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور مسئلہ واضح ہو گیا کہ شریعت کے ہر حکم کے ماننے میں حکمت ہے۔ شریعت نے یہ ذکر کیا ہے کہ کسی عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ بغیر کسی محرم کے وہ سفر کرے۔ کہ وہ ڈرائیونگ کرے گی، سفر کرے گی باہر بغیر کسی محرم کے، تو ضرور اس طرح بدماش قسم کے لوگ عورت کی طرف دیکھیں گے۔ یہاں تک کہ حج کتنا بڑا فریضہ ہے، لیکن اگر کسی عورت کے پاس محرم نہیں ہے تو اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ حج کے لیے سفر کرے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یخلون رجل بامرأۃ، کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ علیحدہ ملاقات نہ کرے۔ ولا تسافرن امرأۃ الا ومعها محرم، کوئی عورت سفر نہ کرے مگر یہ کہ ان کے ساتھ ان کا محرم ہو۔ فقام رجل، ایک آدمی کھڑا ہوا، فقال یا رسول اللہ، اس نے کہ اللہ کے رسول، اکتبت فی غزوہ، میرا نام غزوہ میں لکھا گیا ہے، کذا و کذا، فلاں غزہ میں، لیکن وہ خرجت امرأتی حاجہ، میری عورت حج کے لیے نکل گئی۔ آپ نے فرمایا جاؤ، آپ اپنی عورت کے ساتھ حج کرو۔ جہاد کتنا بڑا فریضہ ہے، لیکن فرمایا کہ اب جہاد میں نہ جاؤ بلکہ اپنی بیوی کے ساتھ جاؤ تاکہ ان کے ساتھ محرم ہو۔ اس طرح حدیث پاک میں آتا ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة 3 ليال إلا ومعها محرم۔ امام مسلم نے اس روایت کو نقل کیا کہ کسی عورت کے لیے جائز نہیں ہے جو اللہ پر آخرت پر ایمان لاتی ہے کہ وہ مسافت شرع کے مقدار پر بغیر کسی محرم کے سفر کرے۔ تو اس حکم کے ماننے میں حکمت یہی ہے، اگر اس طرح عورت نکلے گی بغیر محرم کے تو اس طرح بدماش قسم کے لوگ وہ ان کی طرف دیکھیں گے۔ تو یہ قانون بھی پاس ہونا چاہیے کہ کوئی عورت بغیر کسی محرم کے نہ ڈرائیونگ کر سکتی ہے نہ باہر جا سکتی ہے۔ اگر یہ دونوں قوانین پاس ہو جائے، پہلا قانون یہ کہ اس طرح ظالموں کو سر عام سزا دی جائے، اور دوسرا قانون یہ کہ اگر اس طرح کوئی عورت باہر نکلے تو انہیں بھی سزا دی جائے کہ جب نکلنا ہو تو محرم کے ساتھ نکلے۔ اگر ان 2 قوانین پر عمل ہو جائے تو انشاءاللہ ہمارا ملک خدا داد پاکستان اس میں امن رہے گا۔ اللہ اس میں امن قائم فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ، علیہ توکلت الیہ۔